نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آج ہمارے آزاداری کونسل کے صدر اپنا میاں صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور میاں زہر سر بھٹی صاحب ان کی آمد پہ بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میاں قادر بخش بھٹی صاحب جو ہمارے ضلع کے آزاداری کے تحفظ کے صدر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ایسے تو سلام دیے علماء حق بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص جناب محترم ملک عابد حسین آوان کی اہلیہ ان کے مرحومین مغفورین کی سارے ثواب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آله۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت کا عنوان ہے نبی کی ازواج۔ ویسے بھی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، جس کی جتنی نسبت مضبوط ہے اتنی ہی اس کی فضیلت روشن ہے۔ عظمت تو ہے ہی بے نام مصطفیٰ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات میں اللہ کو سوائے نبی کے کوئی نظر نہیں آتا۔ یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، عینیک،
کبھی اللہ کو نبی کی دو آنکھیں پیاری لگتی ہیں، کبھی اللہ کو نبی کی پنڈلیاں اچھی لگتی ہیں، کبھی نبی کی اللہ کو دو کان اچھے لگتے ہیں، کبھی دو ہاتھوں کی بات کرتا ہے۔ وہ اگر پھٹی ہوئی کملی بھی پہن کر آ جائے تو آسمان سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سرکار جو ٹاٹ کی کملی پہنتے تھے وہ کیونکہ نبی کے دوش پر آ گئی ہے۔ آج ہمارے دوستوں نے نبی کی نالین کی شبیہوں کو اپنے اماموں پہ سجایا ہوا ہے، جبکہ وہ نالین نہیں ہے، شبیہ نالین ہے۔ مسجد نبوی سے امام حسن تشریف فرما ہوئے باہر قدم رکھا کہ اچانک کسی نے عقب سے دونوں ہاتھ پکڑے اور کاندھے پر بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن نے جھک کر دیکھا تو حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا۔ ادھر امام علی اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کی آواز آئی، ابو بکر تم نے حسن کو اپنے دوش پر بٹھا لیا، تو فوراً فرمایا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے اس لیے کاندھوں پہ اٹھایا۔ کم سے کم یہ حضرت ابو بکر نے طے کر دیا کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھانا یہ صحابہ کرام کی سیرت رہی ہے۔ تو جتنی نسبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا احترام بڑھتا چلا جائے گا، اور نسبت بھی کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ۔ میں اس جملے کو اور بہتر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو اس کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک ایک لمحے، ایک ایک آن، ایک ایک پہلو کو اللہ اپنے حبیب کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی آمد اللہ کو اچھی لگتی ہے، آپ کا جانا اللہ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا مسکرانا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کو اللہ نے ایسا سجایا ہے کہ اگر بدن پر گفتگو ہو تو شاید ہی کوئی مسلمان ہو، کوئی سامع ہو جو یہ طے کر کے نہ جائے کہ ان کا بدن بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ اور طاقت روح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے سرکار سے ان کی زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا اور ان کی رحلت کے بعد مانگنا درست نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ جی زندگی میں مانگنا کیوں درست تھا؟ فرمایا کہ اللہ کا قرب جو نبی کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ تو قرب الہی بدن سے ہوتا ہے یا روح سے ہوتا ہے؟ ایک مومنہ کی، ایک مرحومہ کی مجلس ترحیم ہے، بدن تو مذکر اور مؤنث ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ وہ مرد کا بدن، یہ عورت کا بدن، لیکن روح کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ عورت کی روح اور یہ مرد کی روح۔ روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے، اور قرب الہی کا ذریعہ بدن نہیں ہے، روح ہے۔ ایک صلوات عطیہ کرتے ہیں۔
ہم نے بڑے مردوں کے بدن دیکھے جو میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، اور ہم نے بہت سی عورتوں کی روحوں کو مضبوط دیکھا جو مردوں کو مرد بنا رہی تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہے تو جی ہر کام میں مرد ہے۔ ویسے مقدس بھائی، محبت بھی زنانہ اور مردانہ ہوتی ہے۔ بچہ بیمار ہوا، ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن تجویز کیا، بچہ سوئی سے ڈرتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر سوئی بھر کے لایا تو اس نے بلبلانا شروع کر دیا، رونا، چیخنا، چلانا۔ تو ابا آگے بڑھے، کہا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ علاج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے۔ کہا میں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بچے کو وہاں سے اٹھایا اور چل دیے۔ ماں آگے بڑھی، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور ماں نے اپنے شوہر کی گود سے اپنا بچہ لیا اور دبوچ کر لٹا دیا، اور ڈاکٹر سے کہا کہ انجیکشن لگائیے۔ تو محبت وہ بھی ہے مگر مرد زنانہ ہے، اور محبت یہ بھی ہے جو ماں کی ہے مگر مردانہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آمنہ۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات۔ روح ہے جو انسان کے بدن کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر روح کمزور ہے تو بدن کتنا ہی پہلوان کا ہو، اور اگر روح مضبوط ہے تو چاہے بدن کسی لاغر کا ہو۔ بعض دوستوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا، وہ سالانہ عید کی نماز بھی مسجد چھو کر آ جاتے ہیں۔ وہ بیگم صاحبہ شرمندہ کرتی ہیں کہ عید کی تو پڑھ کر آ جاؤ۔ تو اب یہ بیگم صاحبہ کو منہ دکھانے کے لیے اللہ سے تو ویسے ہی غنی ہے، تو مسجد کے دروازے کو چھو کر آ جاتے ہیں تاکہ قسم کھانے کے مسجد کا دروازہ دیکھا ہے۔ تو کسی کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اور کسی کا رکوع ساری رات کا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ صحن حاجت میں جائیں گے، باب حاجت جہاں پر ہے، جہاں سونے کی سبیل والا صحن ہے، تو اگر آپ تبرسی کی طرف سے آئیں گے تو مین دروازے کے پلر میں کے ساتھ حضرت آیت اللہ نخودقی کی قبر ہے، صاحب کرامت عالم علی۔ میں کل ایک کلپ سن رہا تھا، ایک میرا نادان سنی بھائی کہہ رہا تھا کہ شیعوں میں کوئی ولی ہوتا ہے؟ میرا ایک سنی نادان دوست تھا وہ کوئی مولوی۔ آپ نے غور فرمایا یہ ملا لڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مرغا کھاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ شیر کھانا حرام کیوں ہے؟ بکری کھانا حلال کیوں ہے؟ گیدڑ کھانا حرام کیوں ہے اور ہرن کھانا حلال کیوں ہے؟ یہ جو اللہ نے شریعت میں گوشتوں کو حرام اور حلال قرار دیا ہے، یہ کسی میٹنگ میں طے نہیں ہوا۔ یہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے علل الشرائع، یہ شریعت کی جو علتیں ہیں، جو شریعت کے احکامات کے جو حکمتیں ہیں، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ ورنہ یہ ہوتا جو پیسے والا آدمی ہے وہ شیر ذبح کر کے کھاتا، شیر ذبح کر کے شیر تم نے پکڑ لیا، کھانا حرام ہے اس لیے کہ اس کا گوشت بھی تمہیں درندہ بنا دے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو وہ صاحب فرما رہے تھے، بہرحال میں اس کا جواب اچھا تو ہمارے مقدس بھائی دیں گے۔ کہنے لگے جی شیعوں میں کوئی ولی ہوتا ہے، اور پھر دو چار مثالیں وہ دے رہے تھے کہ جن کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ غیر شیعہ تھے، کہ فلاں پیر صاحب، فلاں ولی اللہ کے، فلاں۔ تو اول تو یہ والی گفتگو بہت ہی اچھی بات نہیں ہے، میں خود اس مزاج کا نہیں ہوں کہ لیکن میری اپنی معلومات میں پاکستان میں فرقہ واریت
صرف 2 مرتبہ ہوئی، ایک 1982 میں پاکستان میں فرقہ واریت ہوئی اور ایک 2020 میں ہمارے سامنے ہوئی، ابھی 2 مہینے پہلے۔ ورنہ جو 1982 سے لے کر اور 2015 تک قتل ہوا نا پاکستان میں، قتل و غارت گری ہوئی، وہ فرقہ واریت نہیں تھی، مذہبی دہشت گردی تھی۔ فرقہ واریت اور ہے، مذہبی دہشت گردی اور ہے۔ چھپ کر مارنا، مار کر گم ہو جانا، جی یہ مردوں کا کام تو نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ تو وہ دہشت گردی تھی، فرقہ واریت اس سال ہوئی ہے ہمارے سامنے بھی، اور اب بھی اس کے کچھ آثار کبھی کبھی کلپس کی صورت میں۔ میں بہت زیادہ دعویٰ اور اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، ابھی ایک بڑی بیماری سے اٹھا ہوں تو تھوڑا سا پڑھنے میں بھی دقت تھی، عابد بھائی کی محبت اور ہمت کر کے آ گیا ہوں۔ کورونا کا متاثر تھا میں، تو الحمدللہ اس سے باہر آیا ہوں۔ تو تکلیف جس سے میں گزرا ہوں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مجلس میں بیٹھنے والا کوئی اس کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم نے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ جی ماسک تو آپ بانٹیں گے سب میں، اور لگانے کی بھی پابندی لگائیں گے۔ تو آپ نے الحمدللہ زیادہ تر نے میرا احترام کیا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ بات اتنی کر رہا تھا کہ اس طرح کی گفتگو میں دعوے سے، لفظ دعویٰ استعمال کیے بغیر کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ خطیب ذاکر عالم ممبر سے یہ سنی کو برا کہتا ہوا نظر آئے تو آپ میری گردن پکڑ لیں۔ کوئی شیعہ ذاکر عالم، حتیٰ جن ذاکرین کو ہم بعض دوست ہمارے غیر ذمہ دار کہتے ہیں، میں ان کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ آپ کو کوئی کلپ دکھائیں کہ کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم شیعہ ممبر پر، مائک پر سنی کو برا کہہ رہا ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک بڑی تعداد میں بعض نادان لوگ ہیں جو پورے شیعہ قوم کو برا کہہ رہے ہیں، باقاعدہ نام لے کے شیعہ ایسا، شیعہ ویسا، شیعہ کافر، شیعہ ایسا۔ میں سنی سمجھدار سیاستدان اور سمجھدار طبقے سے مخاطب ہوں جو الحمدللہ پاکستان میں بڑی تعداد میں کہ وہ اپنے ان نادان لوگوں کو ٹوکیں۔ اچھا، میں اس لیے بھیک نہیں مانگ رہا، ویسے ہی ہم اس دروازے پر نہیں بیٹھے جو مانگتے ہوں، ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں وہ دینے والے لوگ، بھیک نہیں مانگ رہا، کوئی اپنی بقا کی، کوئی اپنی زندگی کی، ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، لاہور سے کراچی کی فلائٹ تھی تو ایک پاکستان کے مفتی، بڑے مفتی ہمارے بھائیوں کے ہمارے ساتھ تھے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ان کی سیٹ اور ہماری سیٹ ایک ساتھ کروا دو، کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، شاید 1.5 پونے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ تو الحمدللہ جو 20 سال میں ہم بات نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے 1 گھنٹے میں کر لی۔ وہ جو باتیں ہوئیں ان کی اگر بات کیوں تو شاید خمسہ چاہیے کہ جو باتیں 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ہوئی، صرف 1-2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں نے ان سے کہا جی اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ جو انہوں نے اٹھایا ہے اسے رکھ دیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں، اس کا نقصان ہمیں نہیں انہیں، اور اس نقصان کی ایک مثال یہ ہے کہ اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں، سڈنی میں، میلبرن میں، کینیڈا میں، لندن میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا۔ آج کوئی دنیا کا شہر اور ملک نہیں ہے جہاں امام حسین کی مجلس نہ ہو رہی ہو۔ اس کے پیچھے جہاں دعائے زہرا ہے، اس ذکر کے پیچھے جہاں دعائے سیدہ ہے وہاں مظلومیت تشیع بھی ہے۔ آپ نے پاکستان میں اس روش کو اختیار کر کے اتنا شیعہ حضرات کو پریشان کیا کہ بظاہر یہ ایک چہلم تک اور پہلی برسی تک تو اپنے مرنے والے اور شہید ہونے والے کے لیے پریشان رہے، مگر اس کے بعد جب یہ پھیلے تو پوری دنیا میں تشیع پھیلی، تو اسے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، مجموعی طور پہ شیعہ قوم کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے ان سے کہا جی ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، کتابیں لکھیں ہمارے خلاف۔ تم ایک 600 صفحوں کی کتاب لکھتے ہو تحفہ اثنا عشریہ، ہم 40 جلدوں میں جواب دیتے ہیں۔ ابقات الانوار ایک جواب ہے، ابقات الانوار، تحفہ اثنا عشریہ محدث دہلوی صاحب کا جواب، ایک کتاب کا جواب 40 جلدوں میں ہے۔
تو اگر ہمارے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارے خلاف قلم اٹھاؤ. تو مفتی صاحب کہنے لگے مولانا بڑے جگر کی بات ہے، آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اور ہمارے لوگ آپ کے خلاف قلم اٹھائیں شیعوں کے خلاف. میں نے کہا ہمارے خلاف لکھو، ہماری باتوں پہ لکھو، کچھ نہ کچھ دلیل لاؤ، استدلال لاؤ، قرآن اور حدیث سے جواب لکھو. تو کہنے لگے بڑی حوصلے کی بات ہے، بڑی جگر کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا ہے اب نہیں ہے، جواب کرنا ہونا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ کر آؤں، اور وہ یہ کہ روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے، اور روح ہے جو قرب پروردگار کا ذریعہ ہوتی ہے. میں نے جملہ کہا کہ کسی کو سال بھر میں نماز میں مزہ نہیں آتا اور کوئی رکوع ایک ایک رات میں مکمل کرتا. آیت اللہ نخطقی کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حرم امام رضا میں صحن حاجت سے گزر رہا تھا کہ میں نے آیت اللہ نخطقی کو رکوع میں جاتے ہوئے دیکھا، قیام سے رکوع میں جا رہے تھے، اور میں ان کے برابر سے گزرا. اور صبح کاذب نماز شب کے موقع پر میں وضو کی تجدید کے لیے باہر آیا تو سارا صحن برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک تیلا بھی برف کا بنا ہوا تھا. کہنے لگے میں ان کے برابر سیلے سے گزرا تو آیت اللہ نخطقی کے ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی. کسی کو 4 گھنٹے کے رکوع میں مزہ آتا ہو اور کسی کو سال بھر میں نماز میں مزہ نہ آتا ہو. تو مسئلہ بدن کا نہیں ہے، روح کا ہے. یہ روح ہے کہ جو انسان کو عبادت کی طرف راغب کرتی ہے، اور یہ روح ہے جو انسان کو عبادت سے فرار کی طرف لے جاتی ہے. تو کیا کریں کہ روح مضبوط ہو جائے؟ بھائی جملہ آج کر رہا ہوں، بدن کی مضبوطی کے لیے بدن کی غذائیں ہیں، اور روح کی مضبوطی کے لیے روح کی غذا ہے. اور ہر غذا اثر جب کرتی ہے جب پہلے سے پذیرش اور قبولیت کی صلاحیت ہو. بدن اگر بیمار ہوگا تو غذاؤں کو قبول نہیں کرے گا، الٹی ہو جائے گی، بدن سے نکل جائے گی وہ چیز، وہ اس کے اندر جذب نہیں ہو پائے گی. روح بھی اگر اس قابل نہیں ہوگی تو روحانی غذاؤں کو وہ حاصل نہیں کر پائے گی. کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رہے یہ ساتھ رہتے ہیں مگر دشمن ہیں. روح اور بدن ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. روح بدن سے لڑتی ہے اور بدن روح سے لڑتا ہے. دونوں کے رخ علیحدہ ہیں، دونوں کی حاجتیں علیحدہ ہیں، دونوں کی ضرورتیں علیحدہ ہیں، دونوں کی احتیاج علیحدہ ہے. روح بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے، بدن پستی کی طرف لے جاتا ہے. دونوں کا رخ ہی علیحدہ ہے، دونوں کے رخ علیحدہ علیحدہ کی طرف ہے. اب جو جتنا مضبوط ہوگا دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لے گا. روح بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے، بدن پستی کی طرف جانا چاہتا ہے. روح مضبوط ہوئی تو اسے اپنی طرف لے جائے گی، بدن مضبوط ہوا تو اسے اپنی طرف لے آئے گا. کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے. جتنا میں اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر کروں گا اتنا میری روح مضبوط ہو جائے گی. آپ نے کبھی غور فرمایا جو مزہ، جو لطف، جو ذائقہ شاید کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کسی عزیز کو نہ ملتا ہو، وہ امام حسین کی مجلس میں ملتا ہے. بہت دن ہو گئے حسین تو روئے نہیں ہیں، بہت دن ہو گئے کوئی مجلس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی اداسی سی ہوتی ہے. اچھا کبھی غور کیا ہے؟ ہزاروں دفعہ، سینکڑوں دفعہ، دسیوں دفعہ غور کیا ہے. محرم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو دل بجھا بجھا سا ہوتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ محرم جا رہے ہیں. اس لیے کہ روح کی غذا کا اہتمام ختم ہو رہا ہے، تو روح کو مضبوط کرنا ہے. روح کی مضبوطی ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ میرا جملہ پرانا ہے، 2 گھنٹے اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں گا نا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. جس نے 70 سال سے حسین حسین سنا ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کے وجود میں حسین کی سیرت کی خوشبو نہ ہو؟ خود بخود انسان اس طرف جذب ہوتا ہے. مرزا اسد اللہ غالب رحمت اللہ علیہ
دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے تانگے والے کو آواز لگاتے ہیں کہ مجھے وہاں پہنچا دو گے، کیا آنے لوگے؟ اس نے کہا جی 1 ٹکا لوں گا. بیٹھ گئے تانگے میں. آدھے رستے میں اسے آواز لگائی اتار دو مجھے. اس نے کہا جی ابھی وہ محلہ نہیں آیا. کہنے لگے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. یہ جو ڈرائیور حضرات اور یہ جو گاڑی تانگا چلانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو وہ مسلسل بول رہا تھا اور ان کی اردو خراب ہو رہی تھی. مفتی عنایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ عالم دین تھے، ملتان کے، لیا ملتان کے، اور خیرپور سندھ میں وہ مفتی ریاست بھی تھے. وہ تشریف فرما ہوئے جب قم، تو کوئی 2 سال کا ان کا قیام تھا اور میں ان کے بچوں کی طرح، ان کے شاگردوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ تھا. وہ کیونکہ اردو سرائی کی لہجے میں بولتے تھے، سرائی کی زبان تھے نا، تو ان کے جانے کے بعد 1 مہینے تک میں اردو سرائی کی لہجے میں بول رہا تھا. باقاعدہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا لہجہ بدل گیا ہے. یہ انسان اثر لیتا ہے. جہاں انسان کی چال بتائے گی بیٹھتا کہاں ہے، انسان کے رویے بتائیں گے کہ یہ بیٹھتا کس کے ساتھ. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ہم کیا کریں کہ ہماری چال بتائے کہ ہم علی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا کریں کہ ہمارے انداز اور رویے بتائیں کہ ہم بیٹھتے کہاں ہیں؟ خبردار میرے عزیزو، وہ دور چلا گیا. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد مقدس میں، کربلا معلیٰ میں لاکھوں شیعوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اکیلا کھڑا ہوتا ہے، 4 آدمی، 1 سنی وہاں، 2 سنی وہاں، 1 سنی وہاں. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ کبھی کبھی دل کرتا ہے جا کے قریب جا کے سلام کروں. وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے خبردار جو میں نے دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. اور وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے ڈرو نہیں، شیعہ مارتے نہیں ہیں. مگر ایسے ہی مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنی دوستوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. تم شرمندہ ہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو کہ میں جعفری ہوں. گردن اکڑا کے کہو کہ میں اہل بیت کے فقہ پر عمل کرتا ہوں. اور اب تو سوشل میڈیا اور یہ جو میڈیا کی اتنی قسمیں آ گئی ہیں کہ مجھے تو نام بھی نہیں گنوا سکوں گا کہ اب تو کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں رہا. اب یہ بات چھپی نہیں رہے گی. جب یہ جو بات چھپ نہیں سکتی تو اسے چھپانے کی کوشش فضول بات ہے. تو جب کام ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اطمینان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ مجھے انہیں قبول کرنا ہوگا، انہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہوگا. دلیل دو اور دلیل لو کے فارمولے پہ عمل ہوگا. اور یہ عمل الحمدللہ اگر اس پہ ہم آج عمل نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو آئندہ بہت مشکل ہے. توجہ ہے؟ تو اتنا طے ہے کہ روح کو مضبوط کرنا ہے. تاکہ روح مضبوط ہو جائے تو بدن اس کے تابع ہو جائے. پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا. پھر میں ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ جوانوں کی تعداد برابر کی اس وقت مجلس میں. میرے لیے اعزاز ہے کہ جوان سن رہے ہیں. ہمیں ڈھیلا ڈھیلا جوان نہیں چاہیے. کیا فیصل آباد میں علی اللہ یوں تو ہمارے عابد بھائی کچھ سیاسی تاجر ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی شہر کا انتظامی ذمہ دار بھی بیٹھا ہو. تو حافظ آباد میں جوانوں کی ورزش کا انتظام حکومت کی طرف سے کیا ہے؟ کوئی جم خانہ ہے، کوئی ورزش کا، کوئی باڈی بنانے کا ہے؟ جو جاتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی خبر ہے. تو اگر ہے تو ہمارے جوانوں کو پتا بھی ہے کہ ہے، اور اگر پتا ہے تو پھر جاتے بھی ہیں یا نہیں؟ جو نہیں جاتے وہ تیاری کریں جانے کی.
مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں قوّ علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا کہ تیری عبادت تو کر سکوں. یہ ورزش پہ دلیل ہے مولا علی کا جملہ. یہ دعائے کمیل کا یہ جملہ ورزش پہ، کوئی پوچھے کہ ورزش پہ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، تو ایک ورزش پہ دلیل یہ دعائے کمیل کا جملہ ہے. بدن ڈھیلا ڈھیلا نہیں چاہیے، اس سے جلوس پورا نہیں ہوتا، تھک جاتا ہے. ماتم نہیں ہوتا، دو نوحوں کے بعد تھک جاتا ہے. ہلکے سے نکل کے چپکے سے جا کے کونے میں کھڑا ہو جائے، کیا ہوا کہ تھک گیا، جوان ہو تھک گیا. جلوس میں پورا نہیں چل پاتا، آدھے میں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کونے لا کے کھڑا ہو جاتا ہے. نماز شب کے لیے نہیں کھڑا ہو پاتا، شب قدر میں اس سے 100 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ بدن مضبوط نہیں ہے. تو بدن کو مضبوط بنانا بھی ضروری ہے، مگر کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے. میں نے بہت دیر لگا دی اس نتیجے تک پہنچنے میں. عزیزان گرامی، روح کو مضبوط بنانے کا واحد ذریعہ ہے کہ جن کی روحیں مضبوط تھی ان کے مرید ہو جاؤ. ان سے پیار بڑھ جائے کہ جن کی روحیں مضبوط ہیں. اور روح کی مضبوطی انسان کو قرب الہی کا ذریعہ، روح کی مضبوطی. تو کیا سرکار دو جہاں سے زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا؟ اس لیے کہ ان کی روح قرب الہی رکھتی تھی. اور رحلت کے بعد جائز نہیں ہے. کیوں؟ روح کو کیا ہوا؟ روح کو تو موت ہی نہیں آتی. روح کو تو موت ہی نہیں آتی، بلکہ روح اگر بدن میں ہو تو محتاج بدن ہو جاتی ہے. میرے بدن میں میری روح ہے، میں اس دیوار سے پار نہیں ہو سکتا، مجھے گھوم کے دروازے تک آنا ہوگا. لیکن اگر میری روح میرے بدن سے علیحدہ ہو جائے تو میں دیوار سے پار ہو سکتا ہوں. ایک لمحے پہلے مشہد میں تھی، پلک جھپکنے میں حافظ آباد آ جائے گی. یہ بدن سے آزادی کی وجہ سے روح ایک لمحے کے اندر اس دنیا سے اس دنیا میں آ جاتی ہے. تو ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن سے زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا، رحلت کے بعد تو روح اور آزاد ہو جاتی ہے. مولا علی 40 جگہ ایک وقت میں حاضر تھے. فلاں جگہ افطار کیا، فلاں جگہ افطار کیا، فلاں صحابی کے گھر موجود تھے، سرکار نے فرمایا میرے ساتھ تھے. مولا ایک وقت میں 40 جگہ مولا علی موجود تھے. تو ایک صاحب سے حلق سے اترا نہیں، ممبر سے میں اترا تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہے تھے آپ، یہ کیا غالیانہ گفتگو تھی. ہماری بڑی مشکلات ہیں بھائی. ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں عالم کی تقریر نہیں سنتا، وہ تشدد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے. جسے بیچارے کو تشدد اور تشہد کا فرق نہ ہو، وہ قوم کے فیصلے کر رہا ہے. مقصر کسے کہتے ہیں؟ اس کو تعریف نہیں آئے گی مگر کہتا ہے فلاں مقصر ہے. غالی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اسے نہیں آئے گی مگر کہتا ہے فلاں غالی ہے. یہی حال ہمارے بعض نادان سنی مولویوں کا بھی ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ مگر کہتے ہیں شیعہ کافر ہے. حال اچھا نہیں ہے، حال اچھا نہیں ہے، مجموعی حال اچھا نہیں ہے. میرے سنی عزیز تشریف فرمائیں، وہ خفا نہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، دقت چاہوں گا. عزیزان گرامی، روح کو مضبوط کرنا ہے. مولا علی 40 جگہ پر ایک وقت میں حاضر تھے. کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو مشکل یہ ہے، جب فضائل کی بات آتی ہے تو اپنے اوپر مقایسہ کرتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ کہاں ہم کہاں. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہ یہ کیسے ممکن؟ کیونکہ وہ خود تو نہیں آ سکتا نا 40 جگہ ایک وقت میں، کبھی خود تو ہو نہیں سکتا. تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی 40 جگہ ایک وقت میں حاضر ہو جائیں، موجود ہوں. تو میں نے کہا جی کیا مشکل ہے؟ ایک لمحے میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہزاروں. کہنے لگے جی ہزاروں لوگ ایک لمحے میں دنیا میں مر رہے ہوتے ہیں، ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟
کہنے لگے جی ملک الموت. میں نے کہا کتنے ہیں ملک الموت؟ کہنے لگے جی ایک ہی ہے. ایک ملک الموت 1000 جگہ حاضر ہو سکتا ہے. جو ملک الموت کا بھی مولا ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شہید استاد مطہری فرماتے ہیں کہ وہابیت عطائے پروردگار کے دشمن نظریے کو کہا جاتا ہے. اللہ انسان کو کمالات دینا چاہتا ہے, وہابی کہتا ہے کمال ہے ہی نہیں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ جو وہابی ہے نا وہ اپنے آپ کو وہابی سننے کو بھی تیار نہیں. آپ کسی وہابی کو وہابی کہتے ہیں نا, کہے گا نہیں میں وہابی نہیں ہوں. میں کراچی میں یوں تو پورے پاکستان میں کثیر السفر ہوں, پوری نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن ویسے رہائش میری کراچی میں, اور اس کا جو صوبہ ہے وہ ہے سندھ. سندھیوں سے مجھے تھوڑا سا پیار تھوڑا زیادہ ہے. پیار تو نہیں اس لیے نہیں, میرا تو یہ حفظ آباد علاقہ ہے, یہاں بھی پوری نماز پڑھوں گا, تو اس لیے نہیں میرا علاقہ ہے, بلکہ اس لیے کہ سندھی ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے, اور سندھی سندھی بھی مولائی. میں نے قائم علی شاہ صاحب سے, مراد علی شاہ صاحب سے کہا, ان سے بھی کہا, ان سے بھی کہا کہ سندھ کا سنی بھی مراد علی شاہ ہے اور دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے. تو یہ خوبیاں ہیں. بات میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, وہ مردے کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ مریضوں کو شفا کیسے دے سکتے ہیں. یہ اپنے اوپر مقایسہ کر کے ہم نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں عزیزان گرامی, کمالات نفسانیہ, کمالات روحانیہ اللہ نے جن کے زندگی پہ عمل کرنے کو قرار دیا ہو, تو میں تو اگر ریاضت کروں اور محنت کروں تو بہت سارے کمالات حاصل کر لوں. ہم گئے ایک دیوبندی بھائیوں کے مدرسے میں, کہنے لگے جی آپ کے یہاں بہت گمراہیاں ہیں, ان میں سے ایک گمراہی ہے کہ آپ یہ عالی مدد بولتے ہیں. تو میں نے کہا جی کچھ دیر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی بولیں گے. کہنا ہے توبہ توبہ توبہ, تو ہم ایسا نہیں کریں گے. تو میں نے کہا جی باب سنن میں آپ کے ہاں حدیث ہے یا نہیں کہ من اخلص للہ 40 یوما, جو 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارے. یہ سنی شیعہ کے ہاں یہ حدیث قدسی ہے, جو 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارے, اٹھنا بیٹھنا بولنا سوچنا چلنا پھرنا کھانا پینا ملنا بیٹھنا ہر کام للہ, تو اللہ اس کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیتا ہے, اس کی زبان کو لسان اللہ بنا دیتا ہے, آنکھوں کو عین اللہ بنا دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ جو تو چاہے گا وہی میں کروں گا. تو میں نے کہا جی میں اور آپ اگر 40 دن محنت کر لیں تو ہمارا ہاتھ ید اللہ ہو جائے گا. تو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جرأت سے کہو کہ اس حدیث قدسی پر عمل کرنے والوں میں سب سے بڑا نام علی کا نہیں ہے, جس نے 40 دن نہیں ساری زندگی. عزیزان گرامی, جب غصہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, جب خوشیاں ملتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. باکمال وہ ہے کہ جو غصے میں بھی اپنے آپ کو یاد رکھے. لہذا دشمن کے سینے پہ چڑھنا علی کا غصہ تھا, اور سینے سے اترنا اپنے آپ کو یاد رکھنا تھا. کیوں؟ اللہ کی خاطر. میں مارتا ہوں تو اللہ کی خاطر مارتا ہوں, للہ. جتنا ہمارا خلوص بڑھے گا
جتنا ان سے دوستی بڑھے گی اتنی روح مضبوط ہوگی. تو بس اس مجلس کا ایک مقصد، ایک حاصل، ایک بچہ بھی اگر اس میں سے کچھ لے کے چلا گیا آج کی مجلس میں، مجھ سے پہلے میرے بھائی فرما رہے تھے، تو اگر اس کی رویہ تبدیل ہو گئے، روش تبدیل ہو گئی، انداز زندگی اس کا بدل گیا، تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ نہیں ہے. اب یہ جب تک 80 سال کا 900 سال کا ہو کر مرے گا اور اس کا رویہ بہتر رہے گا. اور کہاں سے رویہ ٹھیک ہوا تھا؟ عابد بھائی کی اہلیہ کی مجلس ترہیم میں گیا تھا، اس وہاں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، میری الجھن دور ہو گئی اور اس کے بعد اب میں ایسے نہیں ایسے زندگی گزارتا ہوں. تو جب تک وہ نیک عمل انجام دیتا رہے گا، مرحومہ کے نام عمل میں بھی ثواب جائے گا. اسی لیے مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے. روح کو مضبوط کرنا ہے، اور روح کی مضبوطی کے لیے عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. لہذا ارشاد حضرت ہدیت، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. شرط کیا ہے؟ ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ متقی رہو. تم اگر متقی رہی تو چونکہ نبی سے منسوب ہو گئی ہو، اس لیے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو یہ عام عورتوں کی طرح نہ کرنے اور نہ ہونے کی دو سبب، ایک نسبت نبی اور ایک تقوی پروردگار. لہذا کچھ دیر کے لیے سادات کان بند کریں تو میں کچھ کہوں گا. نبی کی اولاد ہونے کی فضیلت اپنی جگہ، مگر شرط تقوی ہے. سادات نے تو سنا نا میں نے کیا کہا؟ یہ نقوی ہیں، تقوی ہیں، کاظمی ہیں، زیدی ہیں، جی جعفری ہیں. یہ جو سید ہے، یہ سید ہونے کی فضیلت اپنی، مگر وہ مشروط بالتقوی ہے. تھک گیا. میرے مولا علی جو کائنات کے لیے مولا اور ہر ایک کی مدد کرنے والا، کوئی بات زور عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، بات دلیل سے ہوئی. مولا علی کے القاب میں ایک لقب کرار ہے. کرار ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے، یہ آئے گا کہ جی جو میدان میں رک جاتا ہو اور بھاگتا نہ ہو، یعنی کرار فرار کی ضد ہے. کرارن غیر فرار، کیونکہ حدیث میں آ گیا، تو ذہن میں بھی یہی ہے کہ کرار یعنی غیر فرار. جبکہ کرار غیر فرار علیحدہ بات ہے. غیر فرار لقب علیحدہ ہے اور کرار لقب علیحدہ ہے. ان دونوں کا کچھ تعلق ہوگا مگر لازمہ نہیں ہے، ضد نہیں ہے، منطوق اور مفہوم نہیں ہے. کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، مکرر کے خاندان کا لفظ ہے. کرار بار بار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے. اور علی کا لقب کرار ہے ہی اس لیے کہ جو ہر زمانے میں مدد کرنے آتا ہو. حضرت آدم سے لے کر سرکار خاتم تک، اور جو حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک ہر دور میں مدد کرنے آئے، اس سے اگر میں مدد مانگ لوں تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ مولا علی، توجہ چاہوں گا، دوستی بڑھانی ہے تاکہ ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں. اے نبی کی زوجاؤ، وہ مولا علی معاف کیجئے گا، فرما رہے ہیں میری مدد کرو. اپنے شیعوں سے خطاب کر رہے ہیں، آئیونی، مجھ علی کی مدد کرو جو کائنات کے لیے مددگار اور مشکل کشا ہو. اب اس طرح کے جملے سن کے وہ مکے میں ایک صاحب لال داڑھی کیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں علی مدد کرتے ہیں ان کی، وہ تو خود مدد مانگ رہے ہیں. تم نے جس گھڑے سے پانی نہیں پیا نا، تمہیں اس گھڑے کے ذائقے کا کیا پتا؟ تم جزیات میں کیوں آ رہے ہو؟ پہلے کلیات کی بات کرو، پہلے اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، تم سے بات بھی ہونی ہے یا نہیں؟ جزیات میں آ کے بات کر رہے ہو، ظاہر ہے جزیات میں آ کے تو شبہات ڈالے جائیں گے نا. مناظرے کے فن کے سے بھی متعلق میں جملہ عرض کر رہا ہوں، فن مناظرہ میں کبھی بھی جزیات میں بات نہ کیجیے گا اپنے مخالف اور اپنے خصم سے.
جب بھی اپنے خصم سے بات کریں تو جزیات کی بات نہ کریں. ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو, اس پہ بات ہی نہیں ہونی. بات اصل نماز پہ ہونی ہے. کلیات کو پہلے ثابت کر لیا جائے. پہلے ولایت علی ثابت ہو, اس کے بعد پھر خود بخود ٹریک ٹھیک ہو جائے گا تو شاید اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو. توجہ چاہوں گا, جملہ محسوس کیجئے گا. زیادہ وقت نہیں رہا, کچھ دو چار باتیں سن لیجئے. ایک صلوات ہدیہ کریں. نبی کی زوجاؤں کی فضیلت, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ایک خاتون کی مجلس ہے اس لیے اس آیت کو لیا تھا. آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, پہلی شرط یہ کہ تقوی, دوسری شرط یہ کہ خبردار لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, اسلام سے پہلے والی روش پہ نہ رہنا, اور خبردار کوئی ایسا قول, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے مریض دل لوگوں کے دل دھڑکنے لگ جائیں, جی تمہاری طرف راغب ہونے لگ جائیں. خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا. 32ویں آیت میں خبردار 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 خبردار, اور پھر 33ویں آیت کے آدھی آیت گزرنے کے بعد کہا انما